صدق اللہ مولانا العظیم۔ 18واں پارہ سورۃ النور، آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز عرض کرنا ہے۔ گزشتہ درس میں زانی اور زانیہ کی سزا کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا تھا کہ جو مرد اور عورت بدکاری کریں، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں یعنی کنوارے ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارو زور سے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر فرمایا تھا کہ اس مرد اور عورت کو رجم کر دو یعنی سنسار کر دو۔ اور پھر اللہ نے تاکید کی تھی کہ اس حد کو جاری کرنے میں تمہیں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے اگر کسی حاکم نے اس حد زنا میں 100 کوڑے مارنے کے بجائے 99 کوڑے مارے، ایک چھوڑ دیا، اگر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ فرمائے گا ایک کوڑا تو نے کیوں نہیں مارا؟ 99 مارے ہیں، ایک نہیں مارا۔ اور وہ جواب دے گا کہ یا اللہ مجھے ترس آ گیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تجھے میرے بندوں پر مجھ سے بھی زیادہ ترس آتا ہے؟ میں رب رحمان ہو کہ سب سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہوں اور ترس کھانے والا ہوں۔ یہ حد میں نے جاری کی ہے، مجھے ترس نہیں آیا تو مجھ سے زیادہ تجھے ترس آ گیا کہ تو نے 99 مارے اور ایک چھوڑ دیا۔ اس لیے فرمایا لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے قانون کو لاگو کرنے میں تمہیں کوئی ترس اور رحمدلی نہیں آنی چاہیے، ویسے مہربانی اپنی جگہ۔ اور یہ سزا بیان کرنے کے بعد اللہ نے اس فعل کی غایت شناعت اور قبح اور برائی بیان کی ہے۔ اور وہ برائی کیا ہے؟ فرمایا کہ جو مرد اور عورت یہ بے حیائی کرے وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ کسی پاک دامن اور عفیف مسلمان سے ازدواج زوجیت والا تعلق قائم کر سکے۔ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس مرد اور عورت کا نکاح کسی پاک دامن سے کرا۔ جو بے حیا ہے، برائی کرنے والا ہے، وہ اس لائق ہے اس کا نکاح بھی بے حیا سے ہونا چاہیے جو اس کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی بے حیا نہیں مل رہا تو پھر فرمایا اس سے بھی زیادہ بدتر مشرک سے اس کا نکاح کرا دو، لیکن پاک دامن مرد اور عورت کا نکاح بے حیا سے نہیں کرانا۔ اتنا برا فعل ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا جس وقت زانی زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے اس فعل کی قباحت بیان کی۔ ایک عورت تھی بے حیا اور بدکارہ عورت، اس نے کسی صحابی کو پیغام نکاح دیا، اور عرب میں یہ دستور تھا کہ کوئی بدکارہ اگر کسی کو پیغام نکاح دیتی تو وہ اپنی کمائی کر رہی ہے بدکاری سے، تو پھر اس سے جو مرد نکاح کرتا پھر مرد کو کمانا نہیں پڑتا، مرد کا نفقہ اور خرچہ وہ بدکارہ عورت خود پورا کرتی۔ ایک صاحب نے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور سارا نفقہ اور خرچہ وہی دے گی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے قرآن کا حکم بتاتا ہوں، اور وہ یہ آیت پڑھ دی۔ فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیۃ، جو بے حیا ہے وہ نکاح نہ کرے مگر بے حیا عورت سے، پاک دامن سے اس کا نکاح نہ کرے۔ اور آگے فرمایا او مشرکۃ، اگر اس کے برابر کا کوئی نہیں مل رہا بے حیا یا زانی تو جو اس سے بھی گندا اور برا ہے مشرک اس سے کہا۔
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ جنس ایمان والوں پہ اللہ نے حرام کر دی ہے۔ تو یہ اتنا سخت حکم کیوں دیا کہ بے حیا کا نکاح مومن سے نہیں کرانا، مشرک سے کرا دو؟ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے مشرک ایک رب پہ راضی نہیں ہوتا، بے حیا ایک عورت پہ یا بے حیا عورت ایک مرد پہ راضی نہیں ہوتی۔ وہ بھی زیادہ کو چاہنے والا ہے مشرک، اور یہ بھی زیادہ کو چاہتی ہے، تو اللہ نے فرمایا ان میں مناسبت ہے، پاک دامن سے اس کا نکاح نہیں کرانا۔ اور افسوس ہمارے زمانے میں یہ ہے، کئی لوگوں کی ترجیحات ہی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، بے حیا عورتیں ہوتی ہیں۔ وہ با پردہ عورتوں سے شادی نہیں کرتے۔ کون پابندی کرے گا پردے کی؟ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، ہم پردہ نہیں کرتے، بے حیا کو ترجیح دیتے ہیں، بے حیاؤں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یہ ایسے دیوس اور بے حیا، ایک صاحب حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا میری عورت ہے اور اس کی عادت یہ ہے کہ وہ کسی چھونے والے کا ہاتھ نہیں روکتی۔ مجمل بات کی، میری عورت کی یہ عادت ہے کہ وہ کسی چھونے والے کا ہاتھ جو اسے دعوت گناہ دے تو وہ آمادہ ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بے حیائی کرتی ہے، اس صاحب کا مطلب یہ تھا کہ اگر خلوت میں کوئی اسے دعوت گناہ دے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس کا ہاتھ نہیں روکے گی، مجھے اس کی عادت سے پتہ چلا۔ تو وہ اس کے نکاح میں تھی اور انہوں نے کہا مجھے پورے جہان سے وہ عورت زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا رکھا کیوں ہے، اسے طلاق دے۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر سے آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں، قیامت کے دن اللہ نہ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور نہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، کوئی نظر رحمت بھی نہیں، نظر شفقت بھی نہیں، نہ وہ جنت میں داخل ہو۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا والدین کا نافرمان بندہ، اللہ اس کی طرف نظر کرم بھی نہیں کرے گا، نظر رحمت بھی نہیں کرے گا۔ اور دوسرا آدمی جس کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا اور نہ جنت میں داخل کرے گا، فرمایا وہ عورت مترجلہ ہے۔ اور یہ عورت کون سی ہوتی ہے؟ جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے، میں مردوں کے برابر لگوں، مردوں جیسی نظر آؤں اور میری حرکات سکنات مردوں جیسی ہوں، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا۔ یہ اپنی جنس بدلتی ہے اور اللہ کی عادت اور فطرت کے خلاف چلتی ہے۔ اور تیسرا وہ بدبخت جس کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، وہ دیوس ہے۔ دیوس کون سا ہوتا ہے؟ بے حیا، گھر کی باتیں باہر جا کے بتاتا ہے۔ بیوی والے راز جس کو اللہ نے مرد اور عورت کو لباس کے ساتھ مشابہت دی اور اس مقدس رشتے کو ایک حفاظت میں رکھا اور لباس کا پردہ دیا، فرمایا وہ اپنے گھر والی باتیں باہر جا کے بتائے، یہ بے حیا اور دیوس دن قیامت کی اللہ کی نظر کرم سے معروف رہے۔ ہماری ترجیحات یہی ہوتی ہیں، ہر وقت بے حیائی کی باتیں۔ کیسے مسلمان ہیں جبکہ اس معاملے میں اللہ نے بڑی سختی کی ہے؟ فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا، اور اگلی بات بھی فرمایا اس کی سزا تو بڑی سخت ہے، زنا بری بات ہے، نہیں کرنا چاہیے، بے حیائی ہے، لیکن کسی پاک دامن مرد اور عورت پہ بے حیائی کی تہمت بھی نہ لگائی جائے، یہ بھی گناہ ہے۔ یہ بھی گناہ ہے کہ آپ ایک پاک دامن مرد اور عورت پہ انگلی اٹھائیں اور کہیں یہ بدکارہ ہے، یہ بدکار ہے۔ اس کی بھی اللہ نے سزا بیان فرمائی، فرمایا کہ جو کسی پاک دامن مرد اور عورت پہ تہمت لگائے اور 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکے، فرمایا اسے 80 کوڑے مارو۔ یہ اتنا سخت گناہ ہے، تہمت لگانا کسی کا۔ اب زنا کی سزا اور حد 100 کوڑے اور جھوٹی تہمت کی سزا 80 کوڑے ہیں۔
جو ایسی کسی پر تہمت لگا دے اور انگلی اٹھا دے، میرا خیال یہ ہے کہ وہ اکیلے راستے پہ جاتی ہے تو اس وقت گھر سے کیوں نکلتی ہے؟ اب تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ تو اس کی عزت پہ ہاتھ اٹھا؟ ہو سکتا ہے اس کا کوئی کام ہو، گھر میں کوئی مرد نہ ہو باہر سے چیزیں لانے کی، یوں کسی کو تنہائی میں دے کر یا اکیلے جاتے ہوئے ہمیں بالکل اختیار نہیں ہے ہم اس کی ذات اور عزت اور چادر پہ داغ لگانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی ایسے کرے گا اسے 80 کوڑے مارو، اور یہ 80 کوڑے اور اس کے ساتھ فرمایا یہ فاسق ہے، فاجر ہے، کسی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہ کرو، یہ بندہ جھوٹا ہے، جب بھی یہ گواہی دینے کے لیے آئے اسے ٹھکرا دو، اگرچہ یہ توبہ بھی کر لے، فرمایا توبہ کے بعد اللہ اس کا یہ گناہ تو معاف کر دے گا، لیکن اس بندے کی گواہی پھر بھی نہ قبول کرنا جس نے کسی پاک دامن عورت پہ انگلی اٹھائی۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پہ بغیر ثبوت کے بہتان باندھتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ اپنی اس بہتان تراشی پہ 4 گواہ نہ پیش کر سکیں، فجلدوہم 80 جلدہ، انہیں 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اور ہم مسجد میں بیٹھ کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کسی کی ماں اور بہن کی عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں۔ مسجدیں اس لیے رہ گئی ہیں، شرم اور حیا نام کی چیز ختم ہو گئی، اور جب شرم اور حیا ہی ختم ہو جائے تو آپ نے فرمایا پھر جو مرضی آئے گا، نہ اللہ کے گھر کا احترام، نہ مسجد کا احترام، نہ کتاب کا احترام، نہ کعبۃ اللہ کا احترام، کسی چیز کا احترام ہی نہیں۔ یہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کے گھر کی تلاشیاں لے رہے ہیں، کسی کے گھر پہ جھانک رہے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا سخت جرم اور گناہ ہے۔ فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جو لوگ اپنے ان کاموں اور گندے باتوں اور بغیر ثبوت کے تہمت لگانے کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں، اللہ ان کا گناہ تو معاف کر دے گا، لیکن جو اللہ نے قانون بنایا کہ ان کی گواہی قبول نہ کرنا، یہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن میں حیا نہیں ہے تو وہ اس کے اندر ایمان بھی پھر نہیں ہے۔ حیا اور ایمان یہ دونوں لازمی جد ہیں، حیا نہیں ایمان نہیں، ایمان نہیں حیا نہیں۔ تو ہم کیسے مومن ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، اور قرآن مجید پڑھیں اور آئیں اور دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا اور کتنی پابندی لگائی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو ایمان والے مردوں اور عورتوں پہ بغیر ثبوت کے کوئی بھی بات کہہ دیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، انہوں نے ایک بہت بڑا بہتان اور بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں ان گناہوں سے اور ان ایسے گناہوں سے جنہیں ہم گناہ سمجھتی نہیں، جبکہ یہ ایسے گناہ ہیں جو ہمارے ایمان کو صفایا کر دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تک جو ہم نے کیا ان سے اللہ ہمیں توبہ اور اصلاح کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔